بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مامون رشید کی پولیس کے سربراہ عباس کو ایک بار خلیفہ نے انتہائی غصے کی حالت میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک شخص حوالے کیا اور کہا کہ صبح ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ عباس اسے لے کر جیل کی طرف جانے لگے، لیکن پھر خیال آیا کہ خلیفہ انتہائی غصے میں تھے، پتہ نہیں یہ کتنا ضروری قیدی ہے، اس لیے اسے میری نگرانی میں رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہلکاروں کو یہ قیدی اپنے گھر میں نظر بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جب قیدی کو عباس کے گھر نظر بند کر دیا گیا تو اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بارے میں پوچھا، جس پر قیدی نے بتایا کہ وہ دمشق کا رہنے والا ہے۔ عباس نے اس سے پوچھا کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو قیدی نے کہا وہ اپنی کہانی تب تک نہیں سنائے گا جب تک تم اپنے تجسس کی وجہ بیان نہیں کرو گے۔ عباس نے بتایا کہ ایک بار دمشق کے گورنر کے ہاں افسر تھا، اسی دوران وہاں بغاوت ہوگی اور وہ گورنر سمیت بھاگ گیا۔ لوگ پیچھا کر رہے تھے۔ وہ ایک گھر تک پہنچا جس کے مالک نے نہ صرف اس کے لیے دروازہ کھولا بلکہ مقصورہ یعنی میاں بیوی کے خاص حجرے میں چھپا دیا۔ جب باغی لوگ آئے تو اس نیک شخص نے گھر کی تلاشی کی اجازت دے دی۔ انہیں کچھ نہ ملا تو وہ لوگ مقصورہ کی طرف بڑھے، لیکن اس کی بیوی نے انہیں اندر نہیں جانے دیا۔ عباس نے قیدی کو بتایا کہ اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے مجھ پر لطف و کرم کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اپنے محل میں 1 لاکھ مکان بھی دے دیا۔ میں وہاں 4 مہینے تک رہا۔ اس دوران اس نے نہ میرا نام پوچھا نہ ہی عہدہ معلوم کیا۔ ایک روز میں نے بغداد جانے کی اجازت مانگی تو اس نے بخوشی اجازت دینے سے قبل مجھ سے کہا کہ میں بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ جس روز وہ روانہ ہوا اس روز آپ کو اس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ میں نے اس نیک شخص سے عہد کیا کہ اتنی مدت کے حسن و سلوک اور ہمدردی کی بنا پر میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارا احسان نہ بھولوں گا اور حسب طاقت اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ جس دن وہ قافلہ روانہ ہوا تو اس نیک شخص نے مجھے گھوڑا، تلوار، غلام اور خچروں کا سامان لاد کر دے دیا۔ عباس کی کہانی سن کر قیدی نے کہا کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے والا آدمی میں ہی تھا۔ پھر اس نے اپنی کہانی بتائی اور کہا کہ دمشق میں ایک بار پھر بغاوت ہوئی جس کا الزام میرے سر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے گرفتار کر کے اتنا تشدد کیا گیا کہ جان نکلنے کو ہو گئی۔ پھر مجھے زنجیروں میں جکڑ کر امیر المومنین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حالات یہ ہے کہ میں وصیت بھی نہ کر پایا۔ میرا غلام اس وقت بغداد میں ہی موجود ہے تاکہ میرے ساتھ گزرنے والے حالات سے میرے گھر والوں کو آگاہ کر سکے۔ اگر تم میرے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو میرے غلام کو بلاؤ تاکہ میں اسے وصیت کر سکوں۔ چنانچہ عباس نے غلام کو بلایا، جس کے بعد قیدی نے اسے وصیت کر دی۔ وصیت مکمل ہونے کے بعد عباس نے لوہار کو بلایا اور قیدی کی زنجیریں توڑ دی۔ قیدی نے عباس سے کہا کہ میرا جرم بہت بھیانک ہے اور اگر میں فرار ہو گیا تو امیر المومنین تمہاری گردن اتار دیں گے اور مجھے بھی فوج کے ذریعے پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن عباس نے پھر بھی قیدی کو فرار کر دیا۔ قیدی کو فرار کرنے کے بعد عباس موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے غسل کر کے حنوط لگایا اور کفن تیار کر لیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ خلیفہ مامون رشید کے پوچھنے پر عباس نے پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ اس قیدی کے بدلے میں قتل ہونے کو تیار ہے، اس لیے غسل کر کے کفن ساتھ لایا ہوں۔ خلیفہ نے یہ بات سنی تو کہا، اے عباس، اللہ تجھے تیرے احسان کا اجر دے۔ تیرا احسان بھلا کب اس درجے کو پا سکتا ہے، کیونکہ تو نے پہچاننے کے بعد احسان کیا
اور اس نے بغیر جانے پہچانے تجھ پر احسان کیا، مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تیری طرف سے میں خود اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتا۔ خلیفہ کی یہ بات سن کر عباس میں ہمت پیدا ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ وہ شخص ابھی بھی بغداد ہے تاکہ میرے معاملے کی خبر رکھے، اور اگر میری جان کو خطرہ ہو تو خود پیش ہو کر اپنی گردن قلم کروا دے۔ یہ بات سن کر خلیفہ نے کہا کہ یہ اس شخص کا دوسرا احسان ہے جو پہلے سے بھی بڑا ہے، جا اسے میرے پاس لا تاکہ تیرے اوپر ہونے والے احسان کا صلہ میں خود ادا کر دوں۔ چنانچہ عباس اس شخص کے پاس گیا اور اسے خوشخبری سنا دی کہ خلیفہ اس کو انعام دینا چاہتا ہے۔ جب وہ شخص خلیفہ کے دربار میں پیش ہوا تو امیر المومنین نے اس کو پاس بٹھایا، ساتھ کھانا کھلایا اور پھر اس کو دمشق کی گورنری کا عہدہ پیش کیا، لیکن اس نے یہ عہدہ قبول نہ کیا۔ پھر خلیفہ نے اس کو حلت فہرہ دے کر رخصت کر دیا اور دمشق کے گورنر کو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سچ کہتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ اللہ کی خاطر حسن سلوک کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کا اجر دیتا ہے۔